آباد کے نواحی علاقے پھلگرن سے بڑی سیاسی خاندان کی پیپلز پارٹی چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیاتی پروگرام کے مہمان خصوصی مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر تھے، جبکہ اسلام آباد ریجن کے صدر علی نواز امان اور سابق رکن قومی اسمبلی راجہ خرم نواز کے علاوہ پارٹی کے مرکزی قائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تحریک انصاف میں شامل ہونے والوں میں سابق رکن قومی اسمبلی راجہ پرویز کے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر سیکرٹری جنرل اسد عمر نے تحریک انصاف میں شمولیت پر راجہ پرویز اور ان کے خاندان کو مبارکباد دی اور کہا کہ پی ٹی آئی آج ملک کی سب سے پاپولر جماعت بن چکی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علی نواز امان نے راجہ پرویز کے خاندان کو خوش آمدید کہا اور ان کی شمولیت کو خوش آئند قرار دیا۔ پروگرام میں سابق رکن قومی اسمبلی راجہ خرم نواز نے بھی پرجوش خطاب کیا اور کہا کہ پھلگرہ کی تقدیر پی ٹی آئی نے بدلی۔ پروگرام سے سابق رکن قومی اسمبلی فرحانہ قمر، وکیل رہنما علی بخاری، سینئر نائب صدر اسلام آباد ریجن راجہ شیراز کیانی، راجہ طاہر نواز، راجہ احتشام عصمت اور دیگر مقامی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ راجہ رفعت صاحب، راجہ پرویز صاحب کی پوری فیملی، جس میں راجہ رفعت صاحب، راجہ عصمت صاحب، راجہ عاطف صاحب، راجہ عثمان صاحب، راجہ عثمان صاحب، راجہ شہریار صاحب، راجہ شادمان صاحب، احتشام صاحب، آپ سب کو بھی آج تحریک انصاف میں شمولیت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تمام برادری کے لوگ جو شامل ہوئے ہیں تحریک انصاف میں، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک انتہائی معتبر عزتدار گھرانہ، ایک برادری بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آج شامل ہو رہے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف یہاں پر اور بھی زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو آپ سب کو میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آئندہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ 2022 کا سال پاکستان کی تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ سال تھا جس سال پاکستان کے عوام نے، پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آزاد تو ہم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہم حقیقی طور پر آج تک آزاد نہیں ہوئے۔ آج بھی پاکستان کے بڑے فیصلے باہر سے بیٹھ کے لوگ پاکستان کی عوام کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن ایک دلیر لیڈر عمران خان نے اس قوم کو بیدار کیا اور ساری قوم نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی غیرت کا سودا کرنے کو تیار نہیں، اور کسی بھی غیر کی غلامی ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کے اگر فیصلے ہونے ہیں تو وہ فیصلے کسی لندن پلان سے نہیں ہوں گے، وہ کوئی واشنگٹن ڈی سی سے نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے تو وہ پھلگرہ سے ہوگا، وہ اسلام آباد سے ہوگا، وہ پاکستان میں ہوگا، وہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ لیکن آزادی جو ہے وہ کوئی بھی تحفے کے طور پر نہیں دیتا۔ آزادی لینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشکلیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے پچھلے تقریباً اب 6 مہینے سے پاکستان کی قوم جب کپتان کال دیتا ہے پورے پاکستان میں عوام نکل آتی ہے، تو عوام میں جذبہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے محنت بھی کرنے کو تیار ہے۔ میں اسد عمر صاحب، ایکس فیڈرل منسٹر، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف راجہ خرم نواز صاحب، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائی رفعت جو سرپرست اعلیٰ ہے اپنی برادری کا، جو میرے ماموں کا بیٹا ہے، ہم سب ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں تحریک انصاف میں۔ 2018 میں جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی تو بچے یہ شام لوگ سارے میرے ساتھ شامل ہو گئے تھے خان صاحب کے لیے، لیکن بڑے نہیں شامل ہوئے تھے، اور آج میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی شامل ہو گئے اور بچوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنی پارٹی کو اپنے علاقے میں اور اسلام آباد بلکہ پورے میں مضبوط کریں گے، اور انشاءاللہ پارٹی کے اندر مور ڈسپلن پیدا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ علاقہ، اسد صاحب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ علاقہ بے نظیر صاحبہ اس کو منی لاڑکانہ کہتی تھی، کیونکہ یہاں پہ پہلے ہمارے ایک اور انکل راجہ ظہور صاحب
وہ بھی پیپلز پارٹی کے MLA رہے. پھر راجہ پرویز صاحب جو رابطہ کمیٹی کے چیئرمین رہے. رابطہ کمیٹی اسلام آباد کی اس وقت اس طرح کمپوزیشن ہوتی تھی کہ ساری یوسیز کے لوگ جو الیکٹڈ چیئرمین ہوتے تھے وہ ایک بندے کو ووٹ کرتے تھے اور ایک رابطہ کمیٹی کا چیئرمین الیکٹ ہوتا تھا, اور وہ چیئرمین کافی علاقے کا بلکہ پورے اسلام آباد کا بے تاج بادشاہ ہوتا تھا. اور مجھے اپنا علاقہ سب سے پہلے, کیونکہ میرے لیے میرے دادا جی سب سے زیادہ مطلب وہ میرے لیے رول ماڈل ہیں, اور میں انہیں کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا. آپ سب کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. اور میں پھر سے بہت مشکور ہوں ان سب کا کہ منی لڑکانا کسی زمانے میں یہ بات بالکل صحیح ہوا کرتا تھا, لیکن آج وہ زرداری جس نے بھٹو کے قاتلوں کو معاف کیا, وہ زرداری جس نے بے نظیر کی ننگی تصویریں پھینکنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ زرداری کہ جس نے اس ملک کے اداروں کو لوٹا اور جس کا نام مسٹر 10% رکھا گیا تھا, آج کوئی بھی عزت دار سیاستدان اس پارٹی میں نہیں رہ سکتا, کیونکہ آج وہ بھٹو کی پارٹی نہیں رہی, وہ بے نظیر کی پارٹی نہیں رہی. آج وہ پارٹی زرداری ڈاکو کی پارٹی ہے, اور ڈاکوؤں کا ایک پورا ٹولہ اس کے ساتھ شامل ہے. آج اس لیے اس عزت دار گھرانے نے ایک عزت والے لیڈر کو چنا, ایک عزت والی پارٹی کو چنا. وہ اس لیے کہ آج اس ملک میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. میں نے PTI 2018 میں جوائن کیا تھا, اور ابھی میں نے بہت کاوشوں کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اپنے جو میرے بزرگ ہیں راجہ رفعت پرویز صاحب, راجہ عثمان صاحب, راجہ عاطف پرویز, اور میرے جتنے مطلب برادری ہے, ان سب کو میں نے یکجا کیا کہ ہمیں مطلب ابھی ایک ایسے فارم کے پاس جانا چاہیے جو اس ملک کے لیے بہتر ہے. تو لہٰذا ہم نے میری مشکلوں کے ساتھ ان کو یہ فیصلہ کرایا کہ مطلب اصل میں ہماری وابستگی راؤنڈ اباؤٹ 50 ایئرز اگو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی جی. تو اس حوالے سے بڑا مشکل تھا, لیکن بس آج آپ کے سامنے یہ کر دکھایا جی. بالکل سر, ایک ٹائم تھا کہ پیپلز پارٹی کا یہ گھر تھا, اور پیپلز پارٹی یہاں کی سیٹ کا بھی, یہاں کا مطلب جو موجودہ مطلب کہ پولنگ اسٹیشنز ہوتے تھے یہاں سے بالکل کبھی نہیں آ رہی تھی جی. بالکل سر, بہت سارے ہماری ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ جلد ہی ہم ایک مطلب بہت ساری اچھی خوشخبریاں اور بہت سارے اچھے نام اس پارٹی کو چھوڑ کر PTI میں جوائن کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی. کیمرہ مین عرفان احمد کے ساتھ شیر خان, اسلام آباد.